میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر، اور میرے ساتھ ہیں سمن صدیقی، سدرا احمد، ماہین زکریا اور عقیل عابدی. ٹیم بہت بڑی ہے آج، اور باتیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں. معمولی باتیں نہیں کریں گے آج ہم لوگ. تو پچھلا پروگرام جو ہمارا ہوا تھا اس پہ ہمیں بہت سارے خطوط، بہت سارے ای میل وغیرہ آئے، لیکن آج کیونکہ ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کا ذکر آج نہیں کریں گے جو پچھلے پروگرام کے بارے میں ہمیں بھیجتے رہے. تو ایک بہت اہم دن تھا جس کو ہم نے سدرا مس کر لیا، اور سدرا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم دن کے بارے میں مجھے بتایا. اور وہ دن تھا 1 مارچ کو، یعنی 1 مارچ کو، اور وہ دن تھا زیرو ڈسکریمنیشن ڈے، انٹرنیشنل زیرو ڈسکریمنیشن ڈے. تو جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں، ہمارے سامعین سفر پہ ہیں ہمارے ساتھ، پہلے تو ان کو بتایا جائے کہ ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے. صدرہ السلام علیکم ڈاکٹر شیشا، تھینک یو سو مچ مجھے اس موقع پہ بات کرنے کے لیے. یہ 1 مارچ کو جو دن منایا جاتا ہے، ڈسکریمنیشن کا مطلب ہے کہ فرق رکھنا. جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت عام چیز ہے کہ جو ہے گورے اور کالے کا فرق ہوتا ہے، کلر کا ڈفرنس ہوتا ہے، ہائٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے، ایتھنیسٹی کا ڈفرنس ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں گنجا ہوں، لوگ بولیں گے شیشا صاحب تو گنجے ہیں، سارے بال والے اچھے ہیں. یا میں بولوں کہ سارے گنجے اچھے ہیں، سارے بال والے خراب ہیں، تو ڈسکریمنیٹ ہو گئے. حالانکہ بال والے اور گنجے دونوں کا ایک ہی حق ہونا چاہیے. ہم دونوں کنگھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن نے یہ دن اسٹارٹ کیا تھا 2014 میں. سب سے پہلے بیلجیم نے اس دن کو سیلیبریٹ اور ایکسیپٹڈ کیا تھا. اس کے بعد اب تو پورے ورلڈ وائڈ یہ منایا جاتا ہے یہ دن. اس میں جو ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہے وہ HIV ایڈس جیسے وہ لوگ ہیں، ان کو ہم لوگ نکال دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں. جیسے LGBTQ جو گروپ ہیں، ٹرانس پیپل ہیں، ان کو الگ سے ہم رکھتے ہیں، ان کو وہ حقوق نہیں دیتے جو ہمارے ساتھ اٹھ سکے، بیٹھ سکیں. تو ان کے خلاف یہ دن منایا جاتا ہے. اور دا ویری انٹرسٹنگ تھنگ از کہ اس ڈے کی ایک سمبل ہے بٹر فلائی. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بٹر فلائی ہی کیوں چوز کی اس کو. جو ہے بٹر فلائی کے پیچھے جو سگنیفیکینس ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی ہے، اور وہ جس بھی کلر میں ہوتی ہے، جس بھی رنگ ہو، جس بھی پوزیشن میں، وہ بیوٹیفل ہوتی ہے. تو جو ہے ہر پھول پہ جا کے بیٹھی ہے، اور وہ ڈسکریمنیشن میں کوئی نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سن فلاور پہ بیٹھنا ہے یا گلاب پہ بیٹھنا ہوتا ہے. ہاں، اور ببول کے کانٹوں کے جو پھول ہیں وہاں پہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سال جو بین الاقوامی UN ایک بات میں صدر بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی بین الاقوامی دن منائے جاتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس میں ایک اویئرنیس، آگہی پیدا کی جائے کہ بعض چیزوں کے بارے میں ان کا وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جیسے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ گورے اور کالے کا بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں بھئی یہ فلاں گورا ہے تو بڑا شان ہے اس کی. اچھا، یہ تو چلو ٹھیک ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ساری دنیا میں ہم کو پتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک زمانے تک اپارتھائڈ کا رہا تھا مانا، اور اس میں کالے حضرات کے، کالے خواتینوں مرد کے وہ حقوق نہیں تھے جو گوروں کے تھے. تو یہ جو اختلاف ہے، یہ جو فرق ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ فرق ہر طرف آ جاتا ہے ہمارے ملک. ہاں، آپ بولیں، کچھ کہہ رہی تھیں آپ، ضرور بولیں. اور یہ فرق جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ تعلیم کے شعبے میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ تعلیم سب کو نہیں فراہم کر رہے. جیسے گوروں کو زیادہ اچھی تعلیم دی جا رہی تھی، اور جو کالے افراد تھے ان کو الگ رکھا جا رہا تھا. ایک وہ گھل مل نہیں سکتے تھے. ان کو تعلیم جو فراہم تھی، ہاں، وہ بھی مختلف تھی. ان کی ہیلتھ کیئر، صحت کی جو سہولیات تھیں وہ بھی مختلف. تو صرف یہ ایک سوچ نہیں ہے، یہ سوچ پھر عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. ماہین، میں آپ کو بتاؤں کہ میں جان ہاپکنس ہاسپٹل جو کہ میری لینڈ میں ہے، اور بہت ہی زبردست ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کے جو بنانے والے تھے جان ہاپکنس صاحب، وہ بہت اچھے انسان تھے. اور ان کا خیال یہ نہیں تھا جو اس زمانے کے امریکہ کا خیال تھا، لیکن اس ہسپتال میں بھی ان کو گوروں کے ایگزامینیشن کا کمرہ الگ تھا اور کالے کے ایگزامینیشن کا کمرہ الگ تھا. کالے کی کلینک الگ تھی اور گورے کی کلینک الگ تھی. اور اس زمانے میں تو گورا کالا آپس میں مل کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کو دوائیاں بھی مختلف قسم کی دی جاتی. اور بعض دفعہ بہت سے کالے لوگوں پر جو تجربات کیے گئے، ان کو بتایا تک نہیں گیا کہ ہم یہ تجربہ کر رہے ہیں، آپ ڈرگ کے ٹرائل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس ڈے کی جو سگنیفیکینس ہے نا، اس میں یہ فیوریٹ کوٹیشن تھا میرا، آئی ڈونٹ سی دا کلر، آئی سی دا پرسن.
مطلب یہ جو گولے اور کارے کا تھا اس کے لیے ایک یہ ہے. دوسری ان کا جو اس سال جو تھیم تھا ریموو لا دیٹ ہارمس کریٹ لا دیٹ امپاورز. ایسے قانون جو نقصان دیں انہیں ختم کر دیا جائے اور ایسے قانون جو امپاور کرے ہیومینٹی کو, انسانیت کو, ایسے بنائے جائیں. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. قانون کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کی نسل کیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, کس ملک سے ہے, کس جگہ سے آیا ہے. قانون کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے. قانون صرف ایک ہی ہونا چاہیے جو ہر ایک کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو ہمارے ملک میں بہت سے قانون ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں بھی تو میرے خیال میں سمن جب بتائیں گی عورتوں کے بین الاقوامی دن کی تاریخ تو سوال بتائیں گے ہمارے ملک میں مردوں کے لیے قانون الگ ہیں, عورتوں کے لیے قانون الگ ہیں. اور ایسے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس قسم کا نظام چل رہا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا, ایک ڈاکٹر ہے فرض کیجیے, مرد ہے اور لڑکی ہے, تو بعض دفعہ آپ دیکھیں گے مرد ڈاکٹر کی تنخواہ زیادہ ہوگی اور لڑکی ڈاکٹر کی تنخواہ کم ہوگی. اور یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے, اور ملکوں میں بھی یہ حال ہے. اور ڈاکٹر شیشا صرف میڈیسن اور ڈاکٹری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت سارے شعبوں کا مسئلہ ہے کہ اسی پوسٹ پہ اگر کسی خاتون کو رکھا جائے گا تو ان کی سیلری کم ہوگی, چاہے وہ لائر ہوں, چاہے وہ ٹیچر ہوں, چاہے وہ کسی ملٹی نیشنل میں کام کرتی ہوں. اور اگر اسی پوسٹ پہ کوئی مرد ہوں گے تو ان کی تنخواہ زیادہ ہوگی. بالکل بالکل, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اور یہ بڑی طویل جدوجہد ہے, ایک دن میں یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں جب یہ قانون پاس ہوا کہ اسکول میں ہر بچہ جا سکتا ہے تو اس کے لیے امریکن صدر کو آرمی بلانی پڑی, ایئر فورس آئی, ارکنسا کا بات ہے یہ, اور وہاں پر ایک لڑکی کو ایک ایسے اسکول میں جانے کے لیے جہاں پر سارے گورے پڑھتے تھے فوج کو انٹروین کرنی پڑی. لیکن ملک تھا, قانون تھا اور سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ اب ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, سارے اسکولوں میں سارے بچے مل جل کے پڑھیں گے, تو قانون پہ عمل ہوا. جبکہ اس شہر کا جو پولیس چیف تھا, اس شہر کا جو میئر تھا, اس پروونس کا جو گورنر تھا, وہ خلاف تھے. لیکن پریزیڈنٹ آف امریکہ نے بولا کہ نہیں, قانون جب بن گیا ہے تو قانون پہ عمل ہوگا. عقیل آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں, ابھی فی الحال نہیں بولنا چاہتے, عقیل صاحب بعد میں بولیں گے. میں ایک اور بات کہوں گی کہ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کے اوپر نا تھوڑا سا فوکس کریں. کبھی کبھار ہم جان بوجھ کے نہیں بلکہ بغیر جانے ہوئے ڈسکریمنیشن کر سکتے ہیں. جیسے بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی گورا ہے تو شاید وہ زیادہ صفائی پسند ہے اور جو کالا رنگ ہے شاید وہ زیادہ صفائی پسند نہیں ہے. تو ہمیں بھی ایک نا یہ ایکٹیو ایفرٹ ڈالنا پڑے گا کہ ہم اپنے عمل میں ہر کسی کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کریں, ایک ہی طریقے سے ہمارا رویہ ان کی جانب ہو. چاہے ہم اپنی دوستوں سے بات کر رہے ہیں, اپنے اسکول کے طلباء سے بات کر رہے ہیں, یا ہم ڈاکٹرز اپنے پیشنٹ سے بات کریں, تو ہر ایریا میں یہ دیکھیں. باہر ہم کالے ہیں تو کیا ہوا, دل والے ہیں بھائی, اور ہم کالے ہیں تو کیا ہوا, ہمارا خون بھی لال ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس معاشرے میں ابھی بھی ہم کالے گورے سے نکل آئے ہیں, لیکن ابھی جو یہ جو جینڈر پہ چل رہی ہے نا چیز, یہ مین فوکس ہونا چاہیے ہم سب کا. جیسے کہ کالے گورے سے جیسے نکل آئے, لیکن ہمارا جو جینڈر ہے اس پہ ہم لوگ نہیں بات کر پاتے. میل فیمیل سے پھر ٹرانس, ہمارے جو جتنے بھی ویریئنٹس ہیں ہمیں ان کے لیے بات کرنی چاہیے. ان کو معاشرے میں وہ سارے حقوق دینے چاہیے جو کہ, اور ابھی جو اس تھیم تھا نا اس سال کا, وہ یہ زیادہ وومین اینڈ ٹرانس لوگوں پہ انہوں نے جو ہے نا زیادہ بات کی ہے. دس از اے ریئلی لائک انٹرسٹنگ بھی ہمیں لگتا ہے, امیزنگ بھی لگتا ہے, اور یہ یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہو چکا ہے کہ اس ڈے کو اب ہر کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے اور اس ڈے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بنیادی طور پر صرف سیلیبریشن مقصد نہیں ہے, بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ آگہی پیدا کی جائے اور آگے بڑھا جائے. میرے خیال میں ہمارے اس سفر کا وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے, تو ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ, اور کچھ نئی نئی باتیں کرتے ہیں اپنے سامعین کے لیے. ہم دوبارہ سے حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر ریڈیو FM 105 پر. اور ابھی سدرا نے بتایا کہ 1 مارچ کو ایک فرق کے خلاف, ڈسکریمنیشن کے خلاف دن منایا گیا, اور ساری دنیا میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں امیر اور غریب کے ڈسکریمنیشن سے لے کر کے ہر طرح کی ڈسکریمنیشن موجود ہے, فرق موجود ہے, اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے. سمن 8 مارچ کو بین الاقوامی عورتوں کا دن ہے. بالکل. تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ بین الاقوامی عورتوں کے دن کی تاریخ کیا ہے, یعنی ہسٹری کیا ہے, کیسے بنایا گیا, کیوں بنایا گیا, کس نے شروع کیا؟ بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر شیشا. تو جیسے کہ آپ نے بتایا 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے, یعنی بین الاقوامی خواتین کا دن, اور اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1908 سے. 1908
جی 1908 میں 100 سال ہونے کو ہو گئے اوپر زیادہ ہو گئے. ہاں بالکل 100 اتنی اچھی حساب نہیں ہے میری 114 سال. ہو گئے. تو 1908 میں 15,000 خواتین نے نیو یارک میں مارچ کی اپنے حقوق کے لیے. اور حقوق ان کے کون سے تھے؟ وہ یہ ڈیمانڈ کری تھی کہ ان کے مطالبہ کر رہی تھی کہ ان کے کام کرنے کے گھنٹے بہتر کیے جائیں, ان کی تنخواہ بہتر کی جائے, اور ان کو ایک بہت ضروری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ووٹ کرنے کا رائٹ دیا جائے. اچھا ڈاکٹر شیشا, آپ کو تو پتا ہی ہے اس وقت تک عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. بالکل ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. اور یہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ 50% ہماری پاپولیشن خواتین ہے, اور آپ نے 50% پاپولیشن کو نکال دیا ہے بالکل کہ آپ کو تو کیونکہ پتا نہیں ہے کہ ووٹ کیسے دیتے ہیں, کس کو دینا چاہیے. ہاں آپ کا تو کوئی گھر میں رہو, آپ کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, سیاست میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل. تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ووٹنگ رائٹ ملنی چاہیے. تو انہوں نے یہ مارچ کی. اس کو ایک سوشلسٹ موومنٹ کہا گیا, بہت لیفٹسٹ, کہ اچھا نہیں سمجھا گیا اس کو کہ یہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ اچھا نہیں سمجھتے. ہاں ابھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ عورتوں کے مارچ سے نہ جانے کیوں خوفزدہ ہیں, حالانکہ ایسا کوئی خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے. ہاں آدھے لوگ ہیں ہم بھائی. اچھا اس کے بعد اگلے سال اگر دیکھا جائے تو 28 فروری کو فرسٹ نیشنل ویمنس ڈے پراپرلی منایا گیا. ایک سال میں انہوں نے اتنی محنت کی کہ انہوں نے اپنا تھوڑا سا ایک جگہ بنائی, اور 28 فروری کو فرسٹ نیشنل, اور مگر اس کا انٹرنیشنل نہیں تھا, وہ نیشنل ویمنس ڈے تھا امریکہ کے حد تک. اچھا لیکن جب امریکہ میں یہ کام ہو رہا تھا اسی وقت باقی جو ممالک ہیں, خاص طور پہ روس اور یورپ کے بہت سارے ممالک, ادھر بھی یہ کام چل رہا تھا کہ خواتین اٹھ رہی تھی, اپنی آواز نکال رہی تھی, پیدا ہو رہی تھی, بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ان کو اتنا کھل کے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا اس کے بعد 1910 میں ایک کانفرنس ہوئی, کانفرنس آف ورکنگ ویمن, اور یہ کوپن ہیگن میں ہوئی تھی. اور اس میں خاتون تھی ڈینمارک میں, ہے نا, دارالخلافہ ہے. بالکل. تو وہاں پہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا کلارا زیکٹن, اور وہ ویمنز آفس کی لیڈر تھی. اور انہوں نے یہ پروپوز کیا کہ صرف ایک دو ملک میں نہیں, پوری دنیا کو مل کے ایک انٹرنیشنل ویمنز ڈے منانا چاہیے, جس میں لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں, کس طرح سے وہ مردوں سے مختلف ہیں, اور ان کو کون سی زیادہ چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے. اور پھر جو کلارا خاتون کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اتنے سالوں کے بعد. بالکل. تو بہت انہوں نے ضروری کام کیا تھا, اور ان کی آواز تھی, ظاہر ہے وہ لیڈر تھیں اپنے ویمنز آفس کی, تو انہوں نے یہ پرپوز کیا تھا, اور اس کے بعد سے ایک انٹرنیشنل ویمنس ڈے کسی ایک اس پہ شروع ہو گیا تھا. اچھا اس کے بعد 1911 میں, اگلے سال کی ہم بات کریں تو پھر پوری دنیا میں ریلیز نکلنی شروع ہوئی اس دن پہ, اور انہوں نے کہا ہمیں کام کرنے کا حق ملے, ہمیں ٹرین کرنے کا حق ملے, ہمیں پبلک آفس کو سنبھالنے کا حق ملے. یعنی کہ نہ صرف ہمیں ووٹنگ رائٹ, بلکہ ہم بھی تو گورنمنٹ میں ہو سکتے ہیں نا, ہم بھی تو سینیٹر بن سکتے ہیں, ہم بھی تو پالیٹکس میں آ سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ انہوں نے ریلی کی. اچھا اور اس طرح سے نا یہ چیزیں چلتی رہیں اسی طرح سے 1975 تک. اور 1975 میں یہ کام ہوا کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ایک انٹرنیشنل 75 میں 1907 بالکل, اس سے پہلے تو نہیں تھا نا, اور چلتا رہا 1975 میں بین الاقوامی ادارے کو اس بات کا احساس ہوا کہ ساری دنیا میں عورتوں کے حالات صحیح نہیں ہے, اور اس پہ کوئی دن منایا جائے. اور پھر ڈیسائیڈ ہوا 8 مارچ کو ہوا کہ پوری دنیا میں اکٹھے مل کر کے عورت کا دن منایا جائے گا. بالکل. اور پھر اس کے بعد سے تقریباً ہر سال UN ایک تھیم بھی دیتی ہے. اچھا. کہ اس تھیم پہ باتیں ہوتی ہیں جس میں ایک موضوع دیا جاتا ہے, ٹارگٹ کیا جائے, اور اس موضوع کے مطابق اس سال کا موضوع کیا ہے؟ اس سال کا ہم نے نکالا تھا, کیا تھا موضوع, کچھ ایکوالٹی پہ تھا, برابری کچھ اس پہ بھی تھا. اور مجھے جو ویسے تو آلموسٹ سیم پوائنٹس ہے, لیکن ایک جو تھا جو ہماری میڈ جو ہوتی ہے, جو وومین ہوتی ہیں, فیمیلز ہوتی ہیں میڈ, ان کی جو گھروں میں پے ہوتی ہے نا, اٹس لائک 8,000 6,000. تو اس بار جو ہے نا ڈومیسٹک ورکر, وہ خاتون جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی قانون نہیں ہے, ان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے, ان کو بس رکھ لیا جاتا ہے. بعض جگہ تو صرف اس سے رکھ جاتا ہے بھائی آپ گھر کا کام کریں اور کھانا کھائیں اور گھر جائیں, پیسے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں. حالت دیکھا جائے تو گھر کا کام محنت کا کام ہے. تو وہ بھی ان کا بھی ایک موضوع تھا کہ اس کو بنایا جائے. پاکستان میں اس پہ بہت ساری لڑکیاں کام کر رہی ہیں. میں ایک خاتون کو جانتا ہوں, زہرا اکبر علی,
ان کا نام ہے, اور وہ اسی اس پہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے بہت سارے گھروں میں کام کرنے والی خواتین کی ایک انجمن بنائی ہوئی ہے اور اس پہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں. ہاں, اور یہ بھی ہے کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں جو گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں, سیکشولی ہراس زیادہ ہوتی ہیں, لیکن یہ کیا کہ وہی جو باس ہوتے ہیں اور میڈم باہر گئی ہیں تو پیچھے سے جسٹ بیکاز وہ شی از میڈ. تو مجھے یاد ہے, آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے, محترمہ شیما کرمانی نے ایک کراچی کا بہت اچھا پلے بنایا ہے, اور اس پلے میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جو گھر میں لڑکیاں بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کے گھر کے مالکین کی جانب سے بہت ساری ہراسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو ہم اس وومن ڈے کے حوالے سے, عورتوں کے دن کے حوالے سے شیما کرمانی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع کو بنایا اور اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. تو جب ہم آگے چلیں انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے بارے میں, تو اب یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. ہر ملک اپنی طرح سے اس کو مناتا ہے, اور بلکہ کچھ ممالک میں تو اس دن چھٹی بھی منائی جاتی ہے, اور کچھ ممالک میں اس دن صرف خواتین کے لیے چھٹی ہوتی ہے. جیسے چین میں مرد کام پہ جاتے ہیں اور خواتین گھر پہ رہتی ہیں, وہ چھٹی مناتی ہیں کیونکہ ان کا دن ہے. چلو چین چلو. اور ہاں, چین اور میڈاگاسکر میں نے پڑھا تھا. میڈاگاسکر میں بھی یہی ہے. ہاں, ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں عورت مارچ نکلتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ بتائیں سمن کہ ہمارے یہاں عورت جب مارچ جب نکلتا ہے تو اس میں بڑے مسائل, بہت مسائل ہیں. بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں نکل رہا ہے. کچھ اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو آگے. اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت مارچ جو چیزیں کر رہی ہے وہ ساری صحیح ہیں. وہ جو پوائنٹس ریز کرتی ہیں, وہ جن اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہیں, وہ سب ٹھیک ہے. لیکن جو سننے والے ہیں وہ اس کا غلط پہلو نکالتے ہیں, اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں, اور اس مطلب کو وہ پھر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, اور پھر پوری عورت مارچ کو ہی شن کر دیتے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی بڑا گندا کردار ادا کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ غلط سمجھ کر کے یا جان بوجھ کے غلط سمجھ بتا کر کے جب اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو تو میڈیا میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی میڈیا جھوٹ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی میڈیا کو. کیا خیال ہے سمن؟ میں ایگری کروں گی کہ اس کو آپ اتفاق کریں گی. اتفاق کرتی ہوں میں آپ کی اس بات سے. 2018 میں پاکستان میں جو عورت مارچ اسٹارٹ ہوا تھا, تو ہم نے سب نے سنا تھا, ایک سلوگن آیا تھا, میرا جسم میری مرضی. اب اس سلوگن کے پیچھے صرف یہ ہے کہ میرا جسم ہے, آئی کین ویئر لائک اپنا سر پہ دوپٹہ رکھوں, گلے میں ڈالوں, لیکن اس کو سمجھا جو بھی کروں, بچہ پیدا کروں نہیں کروں, ہاں یہ, لیکن اس کو مطلب یہ دیا کہ یہ بے حیائی والا سلوگن ہے, ملا ٹوٹلی ان اسلامک چیز ہے. اور جو ہے نا, اس لیے یہ لائک جیسے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ بستر پر لیٹنا ہے یا اس طرح کی چیزیں لی جاتی تھی. بعض لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر کے, ایسے لوگ جو باضابطہ ٹائی وے بھی لگاتے ہیں, سوٹ بوٹ بھی پہنتے ہیں اور کاریں بھی ڈرائیو کرتے ہیں اور دنیا کی ہر ماڈرن چیز سے کو انجوائے کرتے ہیں, وہ بھی انہوں نے آ کر کے اس قسم کی بیوقوفانہ باتیں کی, جس کا مجھے ایز اے مرد مجھے بڑا اس بات کا افسوس ہے. اور بعض دفعہ میں بڑا شرمسار ہوتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ لایا کیسے جاتا ہے, کیسے وہ بات کر. آپ کچھ بول رہی ہیں؟ جی, تو میں ایک بات یہاں بتانا چاہوں گی کہ پدر شاہی کا جو پہلو ہے, جو ہماری سوسائٹی ہے وہ پیٹریارکل ہے, تو ہے اس طرح کا نظام ہے کہ مردوں کے پاس زیادہ پاور ہے. تو جب خواتین اپنے حقوق کے لیے چار دیواری سے باہر نکل کے کچھ بھی بات کرتی ہیں, تو وہ کچھ بھی کہیں گی, اس کو توڑ مڑوڑ کے اس کا ایک پہلو یہ نکالا جاتا ہے کہ یہ بڑی ماڈرن ہو گئی ہیں, یہ اب امریکہ جیسی بنانا چاہ رہی ہیں پاکستان کو. لیکن اگر پاکستان میں عورتوں کی صحت بہتر ہو جائے اور ان کی تعلیم بہتر ہو جائے تو صحیح ہے, ہم امریکہ جیسے بن جاتے ہیں ان ایریاز میں. جی اچھا, تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بنیادی طور پہ عورتیں کیا چاہتی ہیں. عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کو صبح اٹھ کر کے 3 میل 4 میل جا کر کے پانی بھر کے نہیں لانا پڑے. وہ چاہتی ہیں کہ ان کی تعلیم ہو, وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم ہو. عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہروں کے جاب کو تحفظ ملے. عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے والدین, ان کے باپ, ان کی ماں کا خیال رکھا جائے. عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو. عورتیں سب اپنے بھائی کے لیے چاہتی ہیں, اپنے بیٹے کے لیے چاہتی ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے چاہتے ہیں, اپنے بھائی اپنی بہن کے لیے چاہتی ہیں, اپنے شوہر کے لیے چاہتی ہیں. عورتیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ عورتوں کو اپنے لیے بھی کچھ چاہنا چاہیے نا. کبھی عورتوں کو مارچ کرنے چاہیے اس بات پر کہ ہمارا حق ہے, ہمیں حق ہے کہ زندہ رہنے دیا جائے, ہمیں حق ہے کہ
ہم جو پسند کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی اجازت دی جائے. اگر ہندوستان میں ایک لڑکی منہ پر نقاب ڈالنا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے کہ منہ پہ نقاب ڈالے. اسی طرح سے افغانستان میں کوئی لڑکی وہ چاہتی ہے کہ منہ پہ نقاب نہ ڈالے تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ منہ پہ نقاب نہ ڈالے. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں نا. تو اس بات میں اتنا مسئلہ کیا ہے, اتنا اس پہ ڈاکٹر شاہ مجھے یہ بات ظہیر جعفر کا وہ یاد آ گیا جو انہوں نے کیا, جو سب نے سنا ہوگا. کب کا یہ واقعہ ہے؟ پچھلے سال کا. لیکن ان کو سزا جو ہے ابھی ریسنٹ 1 ہفتہ پہلے ہوئی ہے. اب اس طرح کے لوگ ہیں پیٹریارکل سوسائٹی کا, تو مطلب یہ مثالیں. لیکن اس پہ بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی گھر سے 1 بجے باہر کیوں تھی. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ مرڈر ہو چکی ہے, اس کو کتنے بے حرمتی سے قتل کیا گیا. لیکن سب کو یہ تھا کہ وہ باہر کیا کر رہی تھی رات کو 1 بجے. اور اب اس کا مینٹل اسٹیٹس کیا تھا, ظاہر جا کے اس نے کیا کیا, اس کے ساتھ ریپ کیا, اس کا خون کیا. یہ تو الگ بالکل الگ بات آ جاتی ہے. بات یہ کہ ایک مہذب سوسائٹی وہی ہے جہاں پر بچہ, لڑکا, لڑکی, مرد, عورت جہاں بھی جائیں, کس وجہ سے جائیں یہ سوال نہ کیا جائے. سوال یہ کہ ان کو تحفظ دیا جائے, ان کی حفاظت کی جائے. کوئی سماج جب اپنے ملک کے اندر اپنے بچوں, اپنی عورتوں اور اپنے بوڑھوں کو تحفظ نہیں دے سکتی ہیں, وہ سماج اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کی جائے. اور تحفظ ایک اتنی سمپل چیز ہو سکتی ہے کہ میں اگر سڑک پہ اکیلے چلنا چاہتی ہوں, بازار تک جانا چاہتی ہوں, تو مجھے چھیڑا نہ جائے اور مجھے خطرہ نہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا اگر میں رکشے میں اکیلے جا رہی ہوں. تو اتنا تحفظ تو ہر کوئی ڈیزرو کرتا ہے, ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے اتنا تحفظ, اور وہ ہمیں یہاں فراہم نہیں ہو رہا. اس لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑ رہی ہے اس کے لیے. بالکل صحیح بات کری. اور دیکھیں نا, آج کل بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جہاں بھی آپ جائیں وہاں پر لڑکوں کی تعداد کم ہے, تعلیم حاصل کرنے میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. اب یہ مجھے یاد ہے جب میرا میڈیکل وغیرہ میں داخلہ ہوا تھا تو لڑکیوں کی تعداد تھی 33%. 100 میں سے 30 لڑکیاں جو ہیں داخل ہو رہی تھیں. اور جب یہ قانون بنا تو پتہ چلا کہ لڑکیاں ٹاپ کرنے پہ آ گئیں, کیونکہ لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی تھیں, زیادہ نمبر لا رہی تھیں اور وہ آ رہی تھیں. تو اس میں کتنا بڑا میرٹ کا ایک طرح سے مرڈر تھا کہ ایک لڑکی جو قابل ہے, سمجھدار ہے, آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن اس کو صرف اس طرح سے روک دیا گیا کہ تم لڑکی ہو, تم نہیں پڑھ سکتی. اچھا, ایک بہت مزے کا میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اشتہار دیکھا جو شان کے مسالے نے بنایا, اور اس میں یہ بتایا انہوں نے کہ جو لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں اس میں سے 77 یعنی 77% ان میں سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ آگے پریکٹس نہیں کر پاتی ہیں, ڈاکٹری نہیں کرتی. ہاں, وہ ڈاکٹری پریکٹس نہیں کر پاتی ہیں اس لیے کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کے سسرال سے ان کو اجازت ہی نہیں ملتی کہ وہ پریکٹس کر سکیں. لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں ہم ڈاکٹر بہو ضرور لا رہے ہیں لیکن ہم اس کو کام نہیں کرنے دیں گے. تو یہ کتنی بری بات ہے, سسرال سے دور ہوا جائے. یہ کتنی بری بات ہے کہ اس لڑکی پہ کتنی محنت ہوئی ہے, 5 سال اس کو پڑھایا گیا ہے, بہت ریسورسز لگی ہیں, اگر وہ میرٹ کی تھی یا جو بھی اس نے اپنا پے کیا ہے. لیکن اب اس لڑکی کو تو آگے جا کے کام کرنا چاہیے نا, لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, مریضوں کو دیکھنا چاہیے, کچھ نہ کچھ بہتری لانی چاہیے. اب وہ اس طرح سے گھر بیٹھ کے کون سی بہتری آ رہی ہے؟ نا سرکاری میڈیکل کالج میں جو پڑھتے ہیں تقریباً مفت میں پڑھ رہے ہیں, اتنا کم فیس ہوتی ہے. اور وہاں پہ جس لڑکی پر سرکار تقریباً 50-60 لاکھ روپے خرچہ کرتی ہے اور وہ لڑکی کوئی کام نہ کرے, اس سے بری بات کیا ہوگی؟ یہ میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. اور دوبارہ سے ہمارا وقفے کا وقت آ گیا ہے تو ہم وقفہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد میں دو بہت اہم خواتین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے سنا آپ کے پاس بھی کچھ ہے کسی خاتون کے بارے میں بات کرنے کی, تو عورت مارچ کے اس موقع پر ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفے. دوبارہ سے ہم حاضر ہیں علم و آگاہی کے سفر لے کر ریڈیو FM 105 پر. تو سمر ہم بات کر رہے تھے عورتوں کے بین الاقوامی دن کے موقع پر, اور اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں بس میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہمارے سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ اچھا نہیں ہے. بیسکلی لڑکیوں کی مرضی ہے, اگر ان کو گھر پہ بیٹھنا ہے تو وہ گھر پہ بیٹھیں, اگر ان کو آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھیں, ان کو پڑھنا ہے تو وہ پڑھیں, ان کو جاب کرنی ہے وہ جاب کریں. بیسکلی وہ جو چاہتی ہیں اس کی ان کو اجازت دی جائے. تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں تو آپ بعد میں مجھ پہ ناراض مت ہوئیے گا. اچھا, بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اپنی مرضی ان کی بالکل ہونی چاہیے, ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے, اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی صرف اس لیے گھر بیٹھ جائے کہ بس مجھے کام نہیں کرنا ہے, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پھر کچھ اور کام کر لیتی ہیں, کچھ ایسا پڑھ لیتی ہیں جس میں تاریخ ہسٹری پڑھ لیتی ہیں, اپنے نالج کو بڑھا لیتی ہیں. اگر آپ نے ٹیکنیکل
ایجوکیشن حاصل کی ہے سرکار کے خرچے پر, میڈیکل کالج میں پڑھا ہے, آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں, اب آپ صرف اس لیے کام نہیں کر رہے ہیں کہ بس ہم نے نہیں کرنا ہے, تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے شکایت کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ بھئی یہ سیٹ آپ چھوڑ دیتی, کسی کوئی ایسی بندی پڑتی اس پہ جس کو آگے کام کرنے کا شوق ہوتا, وہ ریسرچ کرتی, پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتی, کوئی دوا ایجاد کر لیتی, کچھ کر لیتی. ہاں آپ کچھ کہہ رہی. بس ادھر میں ایک بات یہ کہوں گی کہ بہت ساری خواتین کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کہہ سکیں, کیونکہ ہم لوگ عورتوں میں ہم نے کہہ دیا, ان کے بارے میں تو ہم نے کہہ دیا, وہ تو کانفیڈینس ہی نہیں ان کے اندر اتنا بلڈ کرتے کہ وہ اپنے سسرال سے کہیں کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے, مجھے شوق ہے, یا اپنے والدین سے کہیں کہ مجھے ایسے گھر میں شادی نہیں کرنی جہاں پہ مجھے, بعض یہ ہوتا ہے کہ بعض والدین چاہتے کہ بس شادی ہو جائے. تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم تھوڑا لڑکیوں میں بھی کانفیڈینس بلڈ کریں کہ آپ نے اگر کمٹمنٹ کی ہے کسی چیز کی تو کبھی اس کے لیے لڑنا بھی پڑے تو لڑیں. اس میں بھی ڈاکٹر شیشا ان کی اپ برنگنگ کا بہت ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے کوئی بھی کام یا کوئی بھی ریسپانسبلٹی یا ایون اپنی ڈگری یا ایجوکیشن کو سیریس نہیں لے رہی تو ان کو ایسے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے. لیکن کل جیسے میں کیٹی بندر میں تھی تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی, ایک بچی تھی 18 سال کی, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اپنا گیٹ اپ رکھنا ہے تاکہ کسی کو پسند آ جائے. شی واز بلوچ. تو بلوچوں میں کیونکہ لڑکیوں 10 تولہ سونا وغیرہ بہت ملتا ہے تو لڑکیوں کو ریز ہی ایسا کیا جاتا ہے کہ اچھا دیکھو تاکہ اچھا لڑکا ہے, اور ریگارڈلیس وہ اچھا بہت اچھا مڈ وائفری کورس کری ہے, لیکن اس کی مینٹلٹی ایسی تھی کہ مجھے اب اتنا پیارا دکھنا ہے تاکہ کسی کو میں پسند آ جاؤں. تو یہ اپ برنگنگ کا ہوتا ہے. صحیح کہا آپ, کیونکہ بات ہی ہو رہی ہے کچھ خواتین کے بارے میں. تو عقیل آپ بتائیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کس کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کچھ خواتین ہیں جو نہ کہ صرف خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں, ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اسما جہانگیر, غلام فاطمہ, یہ وہ ہیں. اسما جہانگیر نے آمریت کے خلاف اور ہر غلط نظام کے خلاف آواز اٹھائی. مرد نہیں اٹھا پاتے, ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہے. اسی طریقے سے پروین رحمان اور غلام فاطمہ کی جیسے میں نے بات کی, پروین رحمان نے پانی اور کراچی کے بالکل غلام فاطمہ جو ہے بانڈیڈ لیبر, یعنی مریم بی بی پشاور سے تعلق ہے ان کا, لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کرتی رہی. فضا شاہ بڑی اچھی خاتون ہیں, امریکہ میں بیٹھی ہیں, پاکستان میں تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری ملالہ یوسف لندن میں بیٹھی ہیں, وہاں سے مستقل خطوط لکھ رہی ہیں تاکہ عورتوں کو آگے بڑھایا جائے. بہت اچھا عقیل آپ نے. یہ خواتین ہیں, ان کے خلاف جتنی باتیں اچھالی گئیں, اتنی بےہودہ چیزیں ان سے ایفیلیٹ کی گئیں, لیکن پھر بھی ان کی استقامت دیکھنے کے لائق ہے. کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا اتنا جتنا یہ لوگ کھڑے ہوئے اور حق کے لیے لڑا, سب کے حق کے لیے, صرف خواتین کے لیے بھی نہیں. حکیم نے آپ کے استقامت لفظ سے بہت متاثر ہو گیا, کیا بات آپ نے کہی, زبردست. تو اس موقع پر میں دو عفتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت مشہور عفت ہے, ایک کم مشہور عفت ہے, بلکہ اب مشہور ہے ہی نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جائے. تو پہلی جو عفت ہے, ان عفت کا تعلق ترکی سے ہے, اور ترکی سے تھا, اور یہ ترکی میں اسکول ٹیچر تھیں. بہت ہی غریب خاتون تھیں. ان کی غربت کا عالم یہ تھا کہ جب اسکول جاتی تھیں ان کے پاس جو جوتا ہوتا تھا اس کے اندر وہ اخبار کے کاغذ ڈال کر کے اس پہ جاتی تھیں. وہ بہت پڑھی لکھی تھیں, ٹیلنٹڈ تھیں. اتفاق کی بات ہے کہ ان کی ملاقات کسی وجہ سے شہزادہ فیصل سے ہو گئی. شہزادہ فیصل جو ہیں سعودی عرب کے شہزادے تھے, وہ ترکی آئے ہوئے تھے, اور تو سمجھو ایسا ہوا کہ شہزادہ فیصل ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بولا کہ مجھے ان سے شادی کرنی ہے. تو عفت اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہی تھیں, کیونکہ عفت کے والد ڈاکٹر تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا, بڑی غربت میں زندگی گزار رہی تھیں. بہرحال ان کی شادی ہو گئی شہزادہ فیصل سے. اب ایک پڑھی لکھی لڑکی اس شاہی خاندان میں آ گئی, اس شاہی خاندان میں, سعودی عرب کے شاہی خاندان میں, جہاں عورتوں کے بارے میں کوئی حق وقت نہیں ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم آج دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. تو عفت نے کیا کیا؟ عفت نے پہلا کام تو یہ کیا کہ لڑکیوں کا پہلا اسکول کھولا سعودی عرب میں. عفت نے دوسرا یہ کام کیا کہ لڑکیوں کا ٹیکنیکل کالج کھولا سعودی عرب میں. عفت نے سعودی عرب میں پہلا لڑکیوں کی یونیورسٹی بنائی. عفت کے 5 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. عفت کے سارے بچوں نے امریکہ میں جا کر کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ جو کرنا تھا کیا. ایک بیٹے نے صرف لندن میں پڑھا, باقی سب نے وہاں پڑھا. عفت کی وجہ سے عفت نے سعودی عرب کے 2 شہروں میں وہ سینٹر کھولے جہاں پر ورکنگ عورتیں کام کر سکتی ہیں یا ہینڈی کرافٹ کا کام کر سکتی ہیں, اس طرح کے کام کیے. عفت کے سارے بچے ایجوکیٹڈ ہوئے. عفت کی جو بڑی بیٹی تھیں انہوں نے سعودی عرب میں بریسٹ کینسر کے خلاف زبردست کمپین چلائی, اور وہاں پر بریسٹ اسکریننگ وغیرہ سب
کام کیا. عفت کی جو چھوٹی بیٹی تھی انہوں نے سعودی عرب میں لڑکیوں کی ڈرائیونگ کے لیے مہم چلائی اور لڑکیوں کو اجازت ملی کہ وہ ڈرائیونگ کریں. عفت کا کمال یہ تھا, دیکھیں عفت کے جو شوہر تھے فیصل صاحب, ان کے جو بڑے بھائی شاہ سعود تھے, ان کی تقریباً 42 بیویاں تھیں اور 111 بچے تھے, اور ان میں سے 111 بچوں میں سے صرف 3 بچے ایسے تھے جو اسکول جا سکے. یہ تو ملٹی ملینئر خاندان تھا نا, ان کے پاس تو کروڑوں روپے تھے, ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماہیں تعلیم یافتہ نہیں تھیں. عفت تعلیم یافتہ تھیں تو عفت کے سارے بچوں نے تعلیم حاصل کی, سارے بچوں نے. ابھی سب زندہ ہیں. عفت کا انتقال ہو گیا ہے 2012 میں, اور ساری زندگی عفت یہ جدوجہد کرتی رہی. عفت کے بچوں نے مل کر کے عفت فاؤنڈیشن بنایا ہے, اور عفت فاؤنڈیشن کا کام یہ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے, عورتوں کی تعلیم کو عام کیا جائے, لڑکیوں کو حقوق دیا جائے. دیکھیں آج جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ بڑا مثالی ہے. عفت نے جو کام شروع کیا تھا, آج سعودی عرب میں لڑکیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ گاڑی چلائیں, لڑکیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے شادی کریں, لڑکیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے لے کر کے پولیس تک ہر ملازمت وہ اختیار کر سکتی ہیں. لڑکیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ رات کے ٹائم اکیلی گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہیں اور اکیلی سفر کر سکتی ہیں, اکیلی امریکہ, کینیڈا, یورپ کہیں جا سکتی ہیں. پہلے اجازت نہیں تھی. تو پہلے اجازت کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ پورا سماج ہاسٹائل تھا. لیکن جو سعودی عرب کے موجودہ حکمران ہیں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عرب میں کسی بھی جگہ کوئی لڑکی اگر اکیلے سفر کر رہی ہے تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. ہمارے کئی ڈاکٹر ہیں جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں, ان سے میں بات کرتا رہتا ہوں. وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب میں عالم یہ ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں بے شمار لڑکیاں ہیں اور وہ بڑا ایکسپرٹ کام کر رہی ہیں. کوئی لیور کی اسپیشلسٹ ہو گئی ہے, کوئی ریٹینا کی اسپیشلسٹ ہو گئی ہے, اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو وہ مجھے یہ بڑی اچھی بات لگی کہ کل تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سعودی عرب میں یہ ایسا وقت آئے گا کہ وہاں پر اتنی آزادی ہوگی. اور دیکھیں عفت نے میرے خیال ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے سکھایا کہ عورت مرد سب کے برابر حقوق ہوتے ہیں. اور میں حیران رہ گیا دیکھ کر کے عفت کے 5 بیٹے, سارے کے سارے ملینئر, سب کی ایک بیویاں تھیں. کسی نے بھی 2-2, 3-3 شادیاں نہیں کی جیسے سعودی عرب میں عام ہوتا ہے. وہ عفت کی وجہ سے ہوا ہوگا. عفت نے بولا ہوگا کہ دیکھو بچوں کا حساب کتاب اس طرح سے ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر شیر شاہ یہ بہت اچھی کہانی ہے. جیسے عورت دن کے موقع پر, عورت کے مارچ کے موقع پر ہم اس ترکی کی خاتون کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, بلکہ میرا تو خیال ہے ہم پروگرام ہی ان کے نام سے کرتے ہیں. ہاں, اور مطلب ایک عورت کو پڑھانا معاشرے کو پڑھانا, یہ وہی مثال ہے. اور ایک اور بات یہ کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر اسلامی معاشرہ ہے تو وہاں عورتیں اتنا آگے نہیں بڑھ سکتی. اب سعودی عربیہ میں مکہ مدینہ ہے, ہم کتنی عزت کرتے ہیں اس جگہ کی, وہاں پہ بھی اسلامی قوانین کو فالو کیا جاتا ہے, لیکن ایک عورت نے اتنی ساری تبدیلی وہ معاشرے میں لے آئی. کیوں؟ کیونکہ وہ تعلیم یافتہ تھی اور وہ ڈریون تھی, اور پھر ان کے شوہر نے بھی شاید ان کو سپورٹ کیا ہوگا. تو مردوں کو سپورٹ کرنا اپنی خواتین کو بہت ضروری ہے. قتل ہونے کے بعد پاور تو ختم ہو گئی, لیکن ان کے پاس جو بھی فنڈ تھا وہ عیاشی بھی کر سکتی تھیں, جا کے امریکہ میں رہ سکتی تھی کہیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے سعودی عرب میں ہر کام کیا اور عورتوں کو وہ مقام دلایا جس پہ ہم سب قابل فخر ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے وقفے کے لیے جائیں گے, میں ایک اور عفت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کا نام ہے عفت نوید. عفت نوید ہمارے شہر کی ایک بہت اچھی رائٹر ہیں, بہت اچھی کہانیاں لکھتی ہیں. عفت نوید کی کتاب دیپ جل اٹھے, دیپ جلتے رہے کی رونمائی ہو رہی ہے پیر کے دن پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں 5 بجے شام کو. میں اس کتاب کے بارے میں تھوڑا ذکر کرتا چلوں. میں اس لیے خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ عفت بہت بہادر خاتون ہے. عفت نے بڑی غریب زندگی گزاری اور بہت زیادہ مسائل کا شکار رہی, اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں عفت نے اپنی پوری داستان کو بغیر کسی چیز کو چھپائے ہوئے صاف صاف لکھ دیا ہے. اور اس میں نہ صرف کہ عفت کا میں مداح ہو گیا ہوں, بلکہ میں ان کے شوہر کا بھی سخت مداح ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کے بھی بعض چیزوں کو بیان کر دیا ہے جو کہ عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی ہیں. یہ عفت کی بڑی اچھی بات ہے. تو میں جو لوگ سامعین اس پروگرام کو سن رہے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ پیر کے دن 5 بجے شام کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے آفس PMA ہاؤس میں تشریف لائیں. عفت کی اس کتاب کی رونمائی میں شریک ہوں. وہاں بہت سے لوگ تقریریں کر رہے ہیں اور کتاب وہاں پر مہیا ہوگی جو کہ فکشن ہاؤس لاہور نے
چھاپی ہے. یہ تو بہت دلچسپ. ہاں میں آ رہی ہوں. مجھے جب سے ڈاکٹر شیرشاہ نے بتایا تھا مجھے تھا کہ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہوگی, یہ مجھے جاننی ہے کہ انہوں نے کیسے ٹرانسپیرنٹ اپنی پوری کہانی لکھی ہے. ان سے بھی ملنا ہے اور وہ بک پڑھنی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی کتابوں کی ہم کیا کہتے ہیں حمایت کریں, ان کو پھیلائیں. میں سوچ رہا ہوں کہ میں 20 کتابیں خریدوں گا اور 20 کتابیں خرید کے میں کچھ ڈام میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو, کچھ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور کچھ NIT کے اسٹوڈنٹس کو مفت میں مہیا کروں گا تاکہ وہ لوگ پڑھیں. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے کوئی گوٹ ہسپتال میں جو آزو بازو گاؤں دیہات ہیں وہاں بھی وہ کتاب میں لوگوں کو دوں تاکہ وہ پڑھیں. اچھا, یہ کتاب انگریزی میں یا اردو میں؟ یہ کتاب اردو میں ہے. یہ کتاب اردو میں ہے. پہلے یہ کتاب قسطوں میں چھپتی رہی. ایک انٹرنیٹ کا اخبار ہے اس پر, اور اب یہ اس کا نام ہے humsab.com.pk, اور اب یہ کتابی صورت میں آ گئی ہے. اور یہ ہم لوگوں نے عفت کو بولا کتاب آپ ضرور چھاپیں تاکہ عام لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ باقی یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں تو آغا خان کے بچوں کو بھی دے دیجیے گا وہ کتاب. ضرور آپ نے اچھا یاد دلایا. ہم 10 کاپی آپ کے لیے بھی لے لیتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے؟ آپ آئیے 10 کاپی لے جائیں, آغا خان کی لائبریری میں رکھیں. آغا خان کے لوگ, اور خاص طور پر ان لوگوں کو دیں جو ڈسکریمنیٹری تھنکنگ رکھتے ہیں آغا خان میں. کیا حال ہے؟ مجھے بہت اعلیٰ خیال ہے. مجھے لگتا ہے ڈسکریمنیشن از مور ٹورڈز آغا خان. سوری ٹو سے, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے. ہم مارچ کے ڈسکریمنیٹ ڈے کے تحت کام کرتے ہوئے کہیں بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے ہیں, اور ہر ایک کو یہ کتاب پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور جو لوگ آ کے لینا چاہتے ہیں آئیں اور عفت کے ساتھ سے دستخط بھی کروائیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے, یہ کتاب میری طرف سے بہت زبردست طریقے سے ریکمینڈیڈ. آپ کچھ 1-2 خواتین کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی, تو اب ہم نے کافی خواتین کے نام مینشن کیا. میں کچھ ینگ خواتین کے نام مینشن کرنا چاہوں گی جو آج کل کافی اچھا کام کر رہی ہیں. تو ایک سائنس فیوز کے نام سے آپ انہیں انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. لالا رخ ایک بہت زبردست سائنٹسٹ ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ بچے جہاں پہ بھی ہیں, چاہے وہ اندرون سندھ میں ہوں یا پھر کراچی میں ہوں, ان سب کو سائنس سکھائی جائے, انہیں ریسرچ کا شعور فراہم کیا جائے, ان کو ایکسپیریمنٹس ان کے ساتھ کیے جائیں تاکہ وہ تعلیم کو ایک مزے کے طریقے سے نا سیکھ سکیں. تو وہ سائنس کے اوپر اور اس کی آگاہی پہ بہت زیادہ اور بہت زبردست کام کریں. آپ بہت کول سے ایکسپیریمنٹس بہت مزیدار دیکھ سکتے ہیں ان کے انسٹاگرام اور فیس بک پیج پہ. اور اس کے علاوہ میں نگہت داد کی بات کروں گی جو میری ایک بہت بڑی رول ماڈل ہے. یہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر ہے. تو سائبر کرائم, سائبر ہراسمنٹ, اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, آپ کو غلط نمبروں سے فون آ رہے ہیں, تو آپ اس نمبر کو رپورٹ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن آپ کے حقوق کے لیے لڑے گی اور آپ کو تحفظ فراہم کرے گی. بہت زبردست مہینہ, آپ نے بڑی اچھی کچھ قابل ذکر لڑکیوں کا ذکر کر دیا. ایسی لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد ہے, ہم سب کا ذکر کر نہیں سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایک دفعہ پھر وقفے کا وقت آ گیا ہے تو سفر کو ہم روکتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں دوبارہ علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں FM 105 پر, اور ہم بات کر رہے تھے عورتوں کے دن کے بارے میں اور ڈسکریمنیشن کے بارے میں. اچھا, کیونکہ آج اتفاق کی بات ہے کہ سارے ہی طب کے پروفیشن سے تعلق ہے, تو ایک بات میں بتاؤں کہ ہمارا جو فرق ہے سدرا, دیکھیں نرسوں اور مڈ وائف اور ماسیوں کو ہمارے اسپتالوں میں بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں رکھا جاتا ہے, وہ عزت نہیں دی جاتی ہے جو ڈاکٹروں کی عزت ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے, یہ بہت غلط بات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا اسپتال جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں چلاتے ہیں, میرا اسپتال خاکروب چلاتے ہیں. جو لوگ صفائی کا کام کرتے ہیں وہ چلاتے ہیں, جو صبح صبح آ کر کے کام کرتے ہیں اور صبح سے رات تک ٹوائلٹ صاف کرتے رہتے ہیں, صفائی رکھتے ہیں. اس کے بعد نرس مڈ وائف چلاتی ہیں. ڈاکٹر تو آتا ہے, راؤنڈ کرتا ہے, مریض کو دیکھتا ہے, پھر دوائیں پرسکرائب کرتا ہے, لیکن اس کے حکم پہ عمل کون کراتا ہے؟ وہ نرس کراتی ہیں, مڈ وائف کراتی ہیں, تو ہے کہ نہیں؟ تو ان کو بھی بالکل وہی درجہ, وہی عزت حاصل ہونی چاہیے جو ڈاکٹروں کو حاصل ہے. تو
ہم اس ڈسکریمنیشن کے خلاف ہیں. اور یہ بہت صحیح بات ہے. جیسے ٹیم ورک جب بھی ہوتا ہے, ہم کہیں پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو صرف ڈاکٹرز ہی نہیں, ہاؤس کیپرز ہو گئے, جو اسٹور انچارج ہوتے ہیں, جو ہمارے ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں, جو فارماسسٹ ہوتے ہیں, ان سب کی اپنی اپنی جگہ پہ بہت سگنیفیکینس ہے. اور اگر ان میں سے ایک بھی دن میں, تو ہمیشہ جب بھی سر میٹنگ کرتی ہوں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اگر ایک بھی آپ لوگوں میں سے ایبسینٹ ہوا نا, میرا ایبسینٹ ہونا شاید اتنا نہیں نظر آتا, لیکن آپ لوگوں کی ایبسینس یا آپ لوگوں کی لائک ارریسپانسبلٹی ہے, وہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. تو ان کی بہت سگنیفیکینس ہے. یہی تو ہے, ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, اور ہر انسان کو بتانا ہے کہ آپ کا رول اس معاشرے میں بہت اچھا ہے اور آپ نے اپنے کام سے کام کرنا ہے. بالکل. اسی طرح سے ماہین, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ صحت کے شعبے میں علاج میں بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک ڈسکریمنیشن ہے. بالکل بالکل, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. ہاں, اور ہمیں کسی عورت کی ایمرجنسی کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح سے کسی مرد کی ایمرجنسی کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. ہم دیکھیں, جیسے میٹرنل ڈیتھ ہے, ایک بہت سیریس ایشو ہے, وہ ہم ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ عورت مر جاتی ہے. بالکل. اور میں تھوڑا نا فوکس کرنا چاہوں گی عورتوں کے اوپر, کیونکہ ہم نے بہت اچھی ایک بات کی کہ عورتیں فیملی کے بارے میں بہت سوچتی ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے شوہر کے بارے میں, اپنے والدین کے بارے میں, اپنی صحت کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتی. اب جیسے جو دل کے امراض ہیں, ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ اٹیک, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مردوں کو زیادہ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر عورتوں کو سینے میں درد محسوس ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں میرا پیٹ خراب ہے, مجھے انڈائجیشن ہو رہی ہے, کچھ اور مسئلہ نہیں ہے, تو وہ ڈاکٹر کے پاس بہت لیٹ جاتی ہیں. جب وہ لیٹ جاتی ہیں تو ان کا علاج پھر صحیح سے نہیں ہو پاتا. پتہ چلتا ہے اچھا ان کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو ہوتا یہ کہ دل کے امراض سے عورتیں پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, ان کی مورٹیلٹی ڈیتھ زیادہ ہے اور وہ زیادہ خطرے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی صحت کو اتنی امپورٹنس اور اہمیت نہیں دیتی جتنی ان کو دینی چاہیے. تو اگر میں چاہوں گی کہ ساری خواتین جو شو کو سن رہی ہیں وہ اپنی صحت پہ بھی تھوڑا غور کریں. اگر وہ اسکریننگ کرائیں, چاہے وہ بریسٹ کینسر کی اسکریننگ ہو, اگر انہیں کوئی بھی سینے میں درد محسوس ہو تو وہ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں گی تو ہی وہ اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھ سکیں گی, ہے نا. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خوراک پہ بھی دھیان دیں, کیونکہ بہت ساری ہائی رسک پریگننسیز ہوتی ہیں. ڈاکٹر شیشا, میں آپ کو بتاؤں, کل میں اور سدرا کیٹی بندر میں تھے, وہاں پر فارابی اسپتال ہے, وہاں پر سدرا اور ہم لوگ کچھ آپریشن وغیرہ کر رہے تھے. تو وہاں پر ہم نے مریض دیکھے جن کا کہ ہیموگلوبن 5, 6, 7. اب 5 اور 6 اور 7 پر ہیموگلوبن کوئی عورت یورپ میں ہو تو ہنگامہ ہو جائے گا, ٹکٹ لگ جائے گا, لوگ دور دور سے دیکھنے آئیں گے اس کو. اس کا 5 ہیموگلوبن ہے, 6 ہیموگلوبن ہے, یہ بات ہے نا سر؟ جی سر. تو آپ تو وہاں دیکھتی ہیں, کیٹی بندر جاتی ہیں, وہاں بہت مریض دیکھتی ہیں آپ. تو یہ کیٹی بندر ایک اسپتال ہے جو سندھ گورنمنٹ وہاں پر چلا رہی ہے, اور ایسا علاقہ ہے جہاں پر کچھ ہے ہی نہیں. یہ بڑا اچھا کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے کہ وہاں پر ایک ایسے اسپتال کو چلا, عورتوں کے لیے خاص طور پر وہ ہے, جس کے لیے ہم سندھ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ اس میں ہم کافی مدد سے. وہ 5 کے ہیموگلوبن پہ سمن, وہ نہ تو صرف اپنا نارمل روٹین سروائیو کر رہی ہوتی ہیں, پریگننسی کو بھی کیری کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ایک بچہ ان کا فیڈ پہ ہوتا ہے, دوسرا ان کے انسائڈ دا یوٹرس ہوتا ہے, اور پھر شوہر نشے والا ہوتا ہے جس نے ڈومیسٹک, لیکن ان کو ہوتا ہے کہ ہاں یہی ہے, میری ماں نے بھی مار کھائی, میری دادی نے بھی کھائی, میری ساس نے بھی مار کھائی ہے, تو مجھے بھی کھانی ہے. اس میں کچھ مطلب ڈفرینٹ نہیں ہے. اور اگر ان کو بتایا جائے کہ نہیں, آپ بات کر سکتے ہو, آپ اپنے آئرن کے لیے شوہر کو بول سکتے ہو کہ مجھے وہ نشے میں جا کے 200 روپے خرچ آئے گا, لیکن اس کے آئرن کے لیے 10 روپے خرچ نہیں کرے گا. اس کو ہاسپٹل نہیں, سر ہماری تو ہاسپٹل فری ہے, لیکن پھر بھی شوہر نہ اس کو آ کے بولتا ہے تمہارے آپریشن پہ دیکھو میرے 10,000 خرچ ہو گئے. اسپتال میں اس کو جھوٹ کیش کاؤنٹر ہے ہی نہیں, ایسا ہے ہی نہیں کہ وہاں کوئی پیسہ دے گا. وہاں پر ہم نے جو کل 6 آپریشن ہم نے کیے ہیں, وہ سمجھ لیں کہ ایک آپریشن کراچی کے کسی پرائیویٹ اسپتال میں ہوتے تو 1 سوا لاکھ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک پیسہ وہاں خرچ نہیں ہوگا, لیکن وہ شوہر صرف اس کو شوہر کہتے ہیں ہم نے پیسہ دیا ہے یہاں پر, اپنا کیا چوڑی بیچو تاکہ پیسہ دیا جائے. ہاں, اگر تم دائی سے یہاں گھر ڈلیوری کرا دیتی تو بہت آسان تھا, اب ہاسپٹل لے آئی اور میرا خرچہ لگ گیا. اب میں کہتی ہوں بھائی کون سے تمہارے 10,000 خرچ ہوئے ہیں, وہ تو میں پکڑ لیتی تھی کیونکہ میں کمیونیکیشن کرتی تھی ان سے, لیکن میں کہتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ ہاں واقعی میں مجھ پہ خرچ ہوا اور میں بہت بدقسمت ہوں, میں اسپتال اپنے شوہر کو لے آؤں. اسپتال آنے کو بدقسمت, اس لائک بدقسمت ہوں تبھی میں اسپتال آئی ہوں. یہ حالات ہیں ہمارے. اور میں ادھر یہ ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ میں چاہوں گی کہ ساری مائیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم فراہم کریں, کیونکہ تعلیم ہوتی ہے تو آگاہی ہوتی ہے, تو آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتا. تو پلیز تعلیم پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے.
ہمارا نعرہ یہ ہے سمن، آپ بھی ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہر بچی کا پیدائشی حق ہے کہ اس کو وہی تعلیم دی جائے جو لڑکوں کو ملتی ہے، وہی اسٹینڈرڈ کی تعلیم، وہی کھانا پینا دیا جائے جو لڑکوں کو ملتا ہے، اور اسی طرح سے زندہ رہنے کا حق دیا جائے جو لڑکوں کو ملتا ہے. میں تو کہتی ہوں کھانا زیادہ دیا جائے لٹرلی کہ اگر ڈسکریمنیشن ہے سر ہمارا جو منتھلی لاس ہوتا ہے بلڈ تو اس کے حساب سے اپنی جگہ پہ صحیح ہے. سر بچپن میں ایک اسٹوری آتی تھی مینا راجو نا، پتہ نہیں دیکھی یا نہیں دیکھی، پی ٹی وی پہ آتی تھی مینا راجو. اس میں راجو کو جو ہے وہ 2 انڈے ملتے تھے اور مینا کو 1 انڈا ملتا تھا. میں یہ جاتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. انڈا دونوں کو برابر برابر دیا جائے اور سب کھانا برابر دیا جائے، برابر کا حق دیا جائے، برابر کی سہولتیں ہوں، ان کے نوکری میں ان کو حقوق دیا جائیں اور ان کو ہر وہ حق دیا جائے جو ان کا بنیادی طور پر. آپ کچھ مارچ کے بارے میں بتا دیں بھائی، کب ہو رہا ہے کراچی؟ ہاں تو عورت مارچ ہو رہا ہے انشاءاللہ منگل کے دن. گڈ. 2 وینیوز پہ ہو رہا ہے، ایک تو پریس کلب میں اور دوسرا جناح پارک میں جو قائد اعظم کے مزار کے اپوزٹ ہے. اور یہ دوپہر میں ہی ہوتا ہے، تو دوپہر میں ہوگا 8 مارچ جو منگل ہے. میری درخواست ہے کہ سب لوگ جائیں، ہم لوگ تو جائیں گے انشاءاللہ، ضرور، اور اچھے اچھے سلوگنز لے کے جائیں اور عورتوں کے حقوق کے لیے لڑیں. بالکل. اور ہمارے سفر کا بس اب آخر آنے والا ہے، تو ایک گانا ڈاکٹر سدرا کی طرف سے آپ سب کے لیے. آپ نے گانا کیوں پسند کیا ہے اور کس نے گایا ہے؟ یہ خصوصی طور پہ یہ گانا سنایا جا رہا ہے. صنف آہن. پہلے تو مجھے اس کا ٹائٹل بہت پسند تھا، صنف آہن نرم لوہا. تو مجھے اس نام نے اتنا اٹریکٹ کیا تو میں نے صرف 1 یا 2 ایپیسوڈ دیکھے. مجھے دیکھنا تھا کہ پھر دیکھا کہ اس ڈرامے میں دیکھا اسٹرگلز اور جرنی جو کہ ایک عورت سفر کرتی ہے ٹو ریچ اینی پوزیشن، بڑی پوزیشن میں پہنچنے کے لیے اس کو کہاں کہاں سے گزرنا ہوتا ہے، کیسے مردوں کو پیچھے کرنا ہوتا ہے یا مردوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، وہ کس طرح اس کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑھتی ہے. تو اس پہ یہ گانا ہے. اس گانے کی وہ جو ایک لیرک ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مٹی کی گڑیا سمجھ کر، اور مجھے سمجھ ہاں اس طرح کچھ ہے. زیب بنگش نے گایا ہے. زیب بنگش نے گایا ہے. اور خاص بات یہ ہے اس ڈرامے کی کہ انہوں نے الگ الگ صوبوں سے لڑکیوں کو دکھایا ہے کس مشکلات سے وہ اپنے گھروں سے اٹھ کے فوج کو جوائن کرتی ہیں، اور وہ الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. ایک لڑکی تو اپنے گھر سے بھاگ کے جا کے ٹیسٹ دیتی ہے اور کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پاس ہو جائے گی. تو ایک اور لڑکی ہوتی ہے، اس کے پیرنٹس صرف اس کو اس لیے اجازت دیتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ پاس نہیں ہوگی، ہاں، اور وہ پاس ہو کے آ جاتی ہے. تو یہ بہت اچھا ہے. ہم یہ گانا سنتے ہیں بالکل، اور اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ. ابھی اچھا تو یہ فرقان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ کا کچھ ٹائم وقت باقی ہے، تو ٹھیک ہے، وقت باقی ہے تو ہم مزید بات بھی کر لیتے ہیں. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اچھا، ہم اس ڈسکریمنیشن میں یہ بھول گئے کہ جانوروں کے خلاف بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے کراچی شہر کے ایک میئر تھے جمشید سلمان جی، وہ شہر کے کتوں، بلی، گائے، بھینس اور گدھے کے لیے پریشان رہتے تھے. تو ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو جانور ہیں، جو درخت ہیں، یہ ہم زمین ہیں، یہ ہمارے پارٹنر ہیں. زمین کے اوپر ہم ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ساتھ رہتے ہیں. یہ ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو پی جاتے ہیں، ماحول کو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سانس لے سکیں، اچھی ترقی کر سکیں. تو جانوروں کے خلاف بھی کسی قسم اور یہاں پہ بھی میں ایک خاتون کا ذکر کروں گی، مس عائشہ چندریگر. ان کی ACF فاؤنڈیشن ہے اور وہ بھی جانوروں کے حقوق پہ کام کرتے ہیں. دیکھیں عورتیں ہر جگہ پہ ACF نہیں، دوسری ایک پاؤ بھی ہے، PAW پاؤ. یہ میں جانتا ہوں اس لڑکی کو، یہ بہت اچھی خاتون ہے اور یہ پورے شہر میں کام کر رہی ہیں جانوروں کے حقوق کے لیے. تو چلیں فرقان صاحب، بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح ہماری مدد کرتے ہیں. ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے بہت سی نئی معلومات لے کر اور نئی باتیں لے کر. خدا حافظ. چل پڑی تو کس رستے دیوانی، تو قلم خود لکھ لے اپنی کہانی. قسمت کی لکیریں چھوڑ دے، تیری بھوک سے بدلے روز یہ چھوٹی پڑ جائے یہ دنیا ساری. تو نہیں کمزور، آ لگا لے زور، کر بلند پرچم میں سے ہمارا، کہ دیکھے دنیا تیری ہمت ایسی، جستجو تیری نازک کہہ کے وار کرے جو توڑ دے انگلی. رسمیں ساری توڑ کے آئے اب سنے من کی
मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम पहचान तू सिन्फ़े आहन। रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये अहद, चूड़ियों की जंजीर को तोड़े उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, है मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे गम। इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है अज़म, है दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसी, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो, तोड़ दे उंगली रस्में सारी तोड़ के आए, अब सुने मन की मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम